नि धा प म ग रे सा पानी दा बुलबुला आ पानी दा बुलबुला ये सब कुछ पानी दा बुलबुला होए 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 पानी दा बुलबुला। बातें तो पाकिस्तान के हवाले से करने को सबका ही दिल चाहता है। मेरा भी आज ये दिल चाह रहा था कि पाकिस्तान के हवाले से थोड़ी बात करूं, लेकिन मामला सिर्फ अशार का है, इसलिए अशार वाली बात छोटे छोटे 2-3-4 अशार हैं, खुद ही लिखे आपको सुना रहा हूं। आज तुझको दिखाऊं मैं आईना हकीकत, आज तुझको दिखाऊं मैं आईना हकीकत का, जिसमें तू देख सकेगा अपना हुस्न जमाल। लगता है दाल में कुछ काला है या फिर काली है दाल। रंग फीका है हवाइयां उड़ रही है चेहरे पर, रंग फीका है हवाइयां उड़ रही है चेहरे पर। सॉरी ये सुधार आगे कुछ हो गया। ये सब मैं ऐसा भी थोड़ी घर चाहता है तू इज्जत, चमके तू रोशन सितारे की तरह। घर तू चाहता है इज्जत और चमके रोशन सितारे की तरह। बन जा आदम नीयत से न सुन साजिशों के जाल। और फिर दे खुदा की शान, फिर दे खुदा की शान, तेरा सितारा न होगा कभी रूबा गवाह। अब ये तो मौके की नज़ाकत से था। दूसरा जो 3-4 से आ रहे हैं वो भी इंशाल्लाह आपको पढ़ के सुनाते हैं। पाकिस्तान की मोहब्बत के सिलसिले में 2-4 बातें तो ऐसी हैं कि वो कहने से ही अच्छा है कि हम सुबह उठते हैं, अखबारों में देखते हैं वही बात, को दमाकों की दूसरी स्थिति, बड़ी परेशानियां। हर आदमी के दिल में ये ख्याल आता है कि हम किस तरह हालात को फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम है। जब से हमने दोबारा ये 2 साल पहले से मुस्लिम लीग को मुतहद करना शुरू किया है, पहला मौका है कि हमें निगाता के अंदर बाकायदा तौर पर दोस्तों के सामने इज़हार राय करने का मौका मिला है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे सब के लिए बड़ी खुशी का बायस भी है। और इस भरपूर अंदाज में हमारे दोस्त अहबाब आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं।
یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک تاریخی جلسہ ہوگا نگاتا کے اندر. آج کا ہمارا مقصد اپنی پارٹی کا موقف بیان کرنا، میاں محمد نواز شریف صاحب کا میسج کریا کریا گاؤں گاؤں سب تک پہنچانے کا ہے. آج ہم اس مقصد کے لیے سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور ہماری پارٹی کا جو آئندہ کا منشور اور لائے عمل، اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ رانا صاحب نے سیر و خیر سے آپ سب کو آگاہ دی اور اوورسیز میں رہتے ہوئے ہم سب کو کس طرح سے کام کرنا ہے اس کے اوپر میاں جاوید صاحب نے اظہار رائے کی. دوسرا آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ کے اندر اور مسلم لیگ کی محبت سے سرکار ہمارے یہ شاعر حضرات کہ یہ دل کو منہ لینے والی باتیں بنا کے لاتے ہیں، کبھی مجھے مقصد سے چلا دیتے ہیں اور کبھی مقصد سے ہٹاتے ہیں. اگر ان کی بھی تعریف نہ کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنجوسی ہوگی. میں آپ کو تھوڑا سا مسلم لیگ کے حوالے سے بتانے کی کوشش کروں گا کہ جاپان کے اندر مسلم لیگ یوں تو وہ کافی عرصے سے کام کر رہی تھی، لیکن اس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن 1997 کے اندر سرتاج علی صاحب کی طرف سے جو اس وقت کے سیکرٹری جنرل سے پاکستان کے اندر انہوں نے جاپان میں ہمیں بھیجا اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر اس نے اپنا کام کرنا شروع کیا. اس وقت بھی پارٹی کو بنانے کے اندر کافی پریشانیاں اور مسائل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے اگر آپ میں کچھ حضرات جو وہ پرانے جلسے اور پرانی اس وقت کی کارکردگی کو اگر سمجھتے ہیں یا جنہوں نے دیکھا ہے وہ آپ کو بتا سکیں گے کہ اس وقت 97 کے اندر اور 99 کے دوران جب تک میاں محمد نواز شریف صاحب کا دور حکومت پاکستان کے اندر رہا ہے، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے اور وہ پارٹی کے لیے غور و فکر بھی کرتے تھے. ہماری پارٹی کے مقاصد تو مختلف، میں انشاءاللہ بعد میں اس کے اوپر تھوڑا سا اظہار بھی کروں گا، لیکن اوورسیز میں جو پاکستانیوں کا کردار ہوتا ہے اس کے اندر شاید سے ہر آدمی کی اپنی رائے مختلف ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم متحد ہو کے کسی بھی پلیٹ فارم سے اگر اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم لوگ باہر رہ کے اس ڈیولپ کنٹری کے اندر یا جو اوورسیز پاکستانی پاکستان سے ترقی یافتہ جو پاکستان سے زیادہ ترقی کر چکے ہیں ان ممالک میں رہ کے وہ ہاتھ سے کافی چیزیں حاصل بھی کرتے ہیں اور ان چیزوں کو جو ہم نے حاصل کیا ہے ان کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم پاکستان کی بڑی خدمت اور اس کے کام آ سکتے ہیں. اس وقت بھی جب میاں محمد نواز شریف صاحب نے اینٹی دھماکے کیے تو انہوں نے ایک اسکیم پیش کی، قرض اتارو ملک سنوارو، اور آپ لوگ حیران ہوں گے اگر آپ لوگ اس چیز کو چیک کریں گے کہ جاپان کے اندر کتنی دوستوں نے، ایک تو ہوتا ہے قرض حسنہ، انہوں نے ویسے ہی پاکستان میں جو تھے اطلاعات دیے تھے اور ایک دو بندے نہیں، اس کے اندر ہزاروں لوگ تھے کہ جن لوگوں نے پاکستان جو تھے اپنے احتیاط بھیجے تھے اور پاکستان اور جاپان کا نام بھی جو تھا وہ اس لسٹ کے اندر اوپر کے فگر میں تھا کہ جہاں کے فرد جو تھے وہ پاکستان پہنچے تھے. تو یہ ہم سب کے لیے قابل فخر ہے. بلکہ میں یہ چودھری شاہد صاحب ہمارے درمیان بیٹھے ہیں، ان کو ایک چیک دے رہا تھا کہ انہوں نے قرض حسنہ اس وقت دیا تھا
تو وہ کہیں $1,000 کا چیک جو تھا وہ میرے پاس پڑا ہوا تھا اور انہیں یاد بھی نہیں تھا. تو میں نے انہیں بھی 6 مہینے پہلے چیک کیے کہ یہاں جا کے وہ اپنا $1,000 کو لے لوں. یعنی کہ اس قسم کے لوگ آپ کو بے شمار ملیں گے. تو خدمت کے طریقے کار ہے، مطلب اس طرح سے بھی ہم پاکستان کی خدمت کر سکیں.